ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے بھائی، ایمان کی دولت پر بات ہو رہی تھی کہ اسلام میں ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی دوسری دولت نہیں۔ ایمان وہ نعمت ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، اور بغیر ایمان کے کوئی گناہگار جہنم سے باہر نکل نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے وہ فرشتے جو عرش الہی کو اللہ نے انہیں مأمور کر رکھا ہے کہ میرے عرش کو اپنے کاندھوں پر اٹھائیں، اللہ کے وہ پاک و صاف فرشتے ان ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو جنت عطا فرمائیے، ان کے باپ دادا کا جو طریقہ تھا وہ آپ کو پسند تھا، آپ نے ان کو جہاں جنت میں جگہ دی ہے انہیں بھی وہاں لے جا کر جنت میں جگہ دیجیے۔ ان کے اولاد کو بھی جنہوں نے ایمان کی حفاظت کی ہے اور اپنے باپ دادا پردادا کے راستے کو اپنی زندگی میں اتارا ہے، انہیں بھی ان کے ساتھ رکھیے۔ ان کا پورا گھر ایمان کی وجہ سے ایک جگہ رکھیے۔ کیوں؟ باپ دادا کو جو راستہ اللہ نے بتایا تھا اس پر چلے، ان کو اپنی اولاد سے محبت ہے، اولاد کو اپنے باپ دادا پردادا سے محبت ہے، لہذا ان کے بڑوں کو، انہیں، ان کے چھوٹوں کو، سب کو جنت عطا فرمائیے، مغفرت فرما دیجیے۔ یہ فرشتے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو تمام مسلمانوں کے لیے دعا نہیں ہے، تمام ایمان والوں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ دعا ان کے لیے کرتے ہیں جو اس آیت کے اندر ہے، فاغفر للذین تابوا، پہلی شرط، اے اللہ ان کی مغفرت کیجئے مسلمانوں میں، ہم جن کے لیے دعا کرتے ہیں، للذین تابوا، وہ جو اپنے گناہوں کو جانتے تھے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اے اللہ ہو گیا، غلطی ہو گئی،
معاف فرما دیجئے، انہیں جنت میں دے دیجئے، بھیج دیجئے باپ دادا کے ساتھ۔ یہ توبہ کرتے ہیں کیا مطلب اب ہم گناہ نہیں کریں گے، معاف فرما دیجئے، یہ ہے مطلب۔ یہ نہ سمجھو کہ شراب پیتا ہے اور حاملین عرش دعا کرتے ہیں، داڑھی منڈاتا ہے، حاملین عرش دعا کرتے ہیں، گناہ کرتا ہے، حاملین عرش نہیں نہیں، للذین تابوا، اے اللہ ہماری دعا ان لوگوں کے لیے ہے اہل ایمان کی جنہیں گناہوں پر تنبہ ہے، جانتے ہیں کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں۔ شراب پی رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، عورت بے پردگی کر رہی ہے، جب 50 سال ہو گئے اب تنبہ ہوا کہ ہوگا کیا، جاؤں گا کہاں، پتہ نہیں کس دن موت آ جائے۔ اے اللہ میرے گناہوں کے انبار کو معاف فرما دیجیے، اب وہ گناہ نہیں کروں گا۔ ان کے لیے یہ دعا ہے، خوب سمجھ لو، قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں فاغفر للذین تابوا، توبہ کر لیا مطلب خراب راستے کو چھوڑ دیا، گناہ کے راستے کو چھوڑ دیا، تابو توبہ کر لی، چھوڑ دیا تو کیا کیا، کسی راستے کو پکڑا، خود بخود سوال ہوگا۔ اس لیے اگلا جملہ ہے واتبعوا سبیلک، توبہ کر لی اور اے اللہ تیرے راستے کو پکڑ لیا۔ ہماری دعا ان لوگوں کے لیے خوب اچھی طرح سمجھو، ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے کرتے رہو اور عرش الہی کو اٹھانے والے دعا کر رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں۔ دعا کے الفاظ قرآن کے اندر بتا رہے ہیں کہ اس دعا کے حقدار کون ہیں اور کن کے لیے دعا ہے۔ وہ الفاظ ہیں فاغفر، اے اللہ مغفرت کر دیجئے کن کی، جن لوگوں نے توبہ کی، چاہے کتنے بڑے سے بڑا گناہ۔ دنیا میں اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ اللہ کا شرک ہے۔ سارے صحابہ شرک ہی تو کرتے تھے، ان کے باپ دادا کا مذہب ہی یہی تھا، بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ لیکن توبہ اتنی بڑی اور بھاری چیز ہے کہ مشرک نے توبہ کی تو ابو بکر بن گئے، عمر جو قتل کرنے کے لیے نبی کو نکلے تھے، توبہ کی تو عمر فاروق بن گئے۔ کس چیز کا کرشمہ ہے؟ توبہ۔ اسی کو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ توبہ، چاہے گناہوں کے کتنے ہی انبار لے کے چل رہے تھے، توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں۔ اور توبہ کر کے یہ نہیں کہ چھوڑ کے چلے گئے، نہیں نہیں، توبہ کی برے کاموں سے، اور پھر اس کے بعد واتبعوا سبیلک، تیرے راستے کو پکڑ لیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔
اللہ کا راستہ کون ہے؟ اللہ کا راستہ وہی راستہ ہے جو حجرہ عائشہ کے اندر 3 آدمی بیٹھے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر صدیق، عمر پر، انہوں نے جس راستے کو پکڑ رکھا ہے یہی راستہ اللہ کا دیا ہوا راستہ ہے۔ کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے ہو ہمیشہ، اے اللہ ہمیں اپنا سیدھا راستہ عطا فرما دیجئے۔ کن کا راستہ؟ سیدھا راستہ، اللہ کا سیدھا راستہ۔ کون ہے وہ سیدھے راستے پر؟ اگلے جملے میں کہہ دیا، روزانہ پڑھتے ہو، دن میں کتنی مرتبہ خدا توفیق دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں صراط مستقیم والے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کر رکھا ہے۔ انعام، منعم علیہ، جن پر انعام کر رکھا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 ہیں۔ سیدھا راستہ منعم علیہ، لوگوں کا جن پر خدا کا انعام برس رہا ہے رات دن۔ کون؟ انبیاء اللہ، شہداء، جو نکلے اللہ کے دین کی تائید کے لیے، نکلے اس طرح کے شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے صدیقین، ابو بکر صدیق، ساری دنیا مکہ ایک طرف، ابو بکر نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں میں رات بھر کے اندر گیا بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں پر، وہاں سے بیت المقدس، اور یہاں لوگ مذاق اڑانے لگے۔ ابھی کیا ہے؟ مسخرہ بنے، کیا چیز ہے؟ جنون ہو گیا ہے۔ ہم تو اگر جائیں تو کتنے دن لگتے ہیں تیز سواری سے، اور یہ چند لمحوں کے اندر بیت المقدس اور انبیاء سے ملاقات، اور آسمانوں پر، اور وہاں جا کر کے اللہ سے ملاقات، اور پھر آ گیا حضرت ابو بکر سامنے سے آ گئے۔ لوگ تو بیٹھے ہوئے مذاق کر، ارے بھائی دیکھو کیا ہوا، کیا ہے؟ کہا ابو بکر نے، کیا بات؟ محمد کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اور منٹوں کے اندر۔ ابو بکر نے کون کہتا ہے؟ کہا محمد کہتے ہیں۔ تو ابو بکر سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اسی لیے ان کو دے دیا گیا نام صدیق۔ شہداء، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید بھی ہیں، اور تینوں کے اندر صلاح اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھو، یہ نہیں ہے کہ آدمی کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہت صاف اور ستھری بات ہے۔ وہ مومن جو تائب توبہ کرتے رہتے ہیں، اور سچی توبہ، جتنے گناہ ہوئے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ ہیں، ہم توبہ کر چکے، اے اللہ اب نہیں کریں گے، مر جائیں گے گناہ نہیں کریں گے۔
دوسرے واتبعوا سبیلک، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے دیے ہوئے سچے سیدھے راستے کو پکڑا، وہ کون ہے؟ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، اسے پکڑ لیا، بس اسی پہ جمے رہے اور اسی پر مر گئے۔ اس میں اتنی برکت، اتنی خیر، اور اللہ کے یہاں اتنی قبولیت ہے کہ 1400 سال ہو گئے وہ راستہ بند نہیں ہوا ہے۔ ساری دنیا کے اندر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جہاں مسلمان ہیں لوگ ہیں جو اس راستے کو پکڑ کر مرنا جینا چاہیے، ان کے لیے دعا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا تھا خیال کسی کے دل میں یہ پیدا ہو، بھئی یہ کیسی دعا سب کے لیے؟ کیا مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا؟ مسلمان اسلام کے باوجود جہنم میں جانا حدیث سے ثابت ہے۔ کون لوگ جو مومن تھے توبہ کر کے نہیں مرے؟ جنہوں نے اتبعوا سبیلک، ہے اللہ آپ کے راستے کی اتباع نہیں کی، اللہ کے نبی کی شفاعت میں جو آ جائیں گے ٹھیک ہے، نہیں آئے سزا بھگتیں گے۔ اہل ایمان کا جہنم میں جانا ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں شفاعت بھی نہیں چھو سکی؟ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب رسول ہیں، سردار ہیں، تو بار بار جائیں گے۔ ایک دفعہ گئے، اچھا نکالو جہنم سے، پھر بھی آپ کو نظر آئے، پھر آئے، پھر آپ نے سجدہ کیا، بولو محمد کیا چاہتے ہو، اور جاؤ نکال لو۔ ہوتے ہوتے ہو اب ایک قسم رہ گئی ان کے دل میں، آپ پوچھتے ہیں اور ہے کوئی؟ آپ تو نظر نہیں آتا، اتنا کم ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے دل میں اب بھی ایمان ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے سب شفاعت کرنے والوں نے شفاعت کر لی، وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے وہ باقی رہ گیا، یعنی میں باقی ہوں ابھی۔ پھر آپ اتنے لوگوں کو نکالیں گے، اتنے لوگوں کو جو لا تعد ولا تحصى، جہنم، جن کا جسم کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا ہوگا، ان کو نکال کر جنت کے دروازوں سے جو نہر نکال رہی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت کے دروازوں پر انہیں ڈال دیا جائے گا، اوپر سے فرشتے، اوپر سے جنت کے لوگ جنت کا پانی ان کے اوپر ڈالیں، اس سے ان کے کوئلے کی طرح کالے جسم چاندی کی طرح چمکنے لگے، اور جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ ان کا امتیاز ہوگا وہاں
اور لوگوں کے ساتھ نہیں. ان کے اوپر کے حصے پر لکھا ہوا ہوگا جنت میں ہؤلاء عتقاء اللہ. یہ لوگ اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کیے ہوئے. تو کیا مطلب ہے؟ ان کے لیے فرشتوں کی دعا نہیں تھی؟ فرشتوں کی دعا میں جو خوش نصیب لوگ آئیں گے ان کے لیے فرما دیا گیا کہ وہ ہوں گے جو توبہ کرنے والے ہوں گے. کیا مطلب؟ اپنے گناہوں سے توبہ کر، اپنے گناہوں کو بربادی کا راستہ سمجھ کر چھوڑ کر توبہ کر کے الگ ہو گئے. اب دعا ہو کر اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیجیے اور انہیں جنت عطا فرما لیجیے، اور ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جہاں ان کے باپ دادا اور اولاد ہیں جن کے راستے کو پکڑنے کی انہیں توفیق ہو. توبہ بہت بڑی چیز، سچی توبہ. اے اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے، ایک دو نہیں، لا تعد ولا تحصى، انگنت. لیکن میں اب تو آیا ہوں، توبہ لے کر کے آیا ہوں. اللہ جو کیا معاف فرما دیا، اب نہیں کروں گا. فرشتوں کی دعا کا یہ اثر ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے. ہر گناہ گار، ہر آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کے گناہ ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے. میں نے کیا کیا، کیا کیا، کیا کیا، کہاں زندگی گزری، کیسے گزری. دنیا سے چھپا ہوا ہو، اللہ نے پردہ ڈال دیا. آدمی تو خود جانتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں. وہ جو ان فرشتوں کے دعاؤں کے حقدار ہیں وہ ہیں جو اپنی کالی زندگی کو جان کر، دیکھ کر اللہ سے رو رو کر توبہ کرتے ہیں. اے اللہ معاف فرما، اب نہیں کروں گا. آپ سے وعدہ کرتا ہوں، سچا وعدہ ہے. وہ فرشتے اٹھ کر کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت، ان کے تائب توبہ کرنے والے. اس لیے میرے بھائی، گناہوں سے پاک، یہ تو انبیاء کی صفت ہے. نبی گناہوں سے پاک. ہم اور آپ، ہم تو صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں. ہم گناہوں سے پاک نہیں. کہاں سے گناہوں سے پاک ہیں؟ عصمت واجبہ یہ انبیاء کی صفت ہے. غیر واجبہ ہو سکتی ہے. بیمار رہا بہت لمبا، پڑا ہوا روتا رہا، توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا سالوں، یہاں تک کہ ہر چیز جو مومن کو تکلیف پہنچا، اگر کانٹا بھی چبھ گیا اور اس نے صبر کیا تو ہر چیز مومن کے لیے کفارہ سیئات ہے. ہو سکتا ہے اتنی لمبی بیماری تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے. یہ مرا معصوم، مگر یہ عصمت واجبہ نہیں ہے. کسی کو مر جائے، مل جاتی ہے.
عصمت واجبہ انبیاء کی صفت ہے. ہر نبی گناہوں سے پاک. ہم گناہگار ہیں. ہمیں رات اور دن اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور جہاں خطرہ ہو کہ یہ گناہ ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ گناہ کی معافی، اور وہ جو فہرست اللہ کے یہاں تیار ہو رہی ہے حاملین عرش کی، جن کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں. وہ الگ چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. یہ ہے دعا. اس لیے میرے بھائی اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمام آدمی شراب پی رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے اور فرشتہ دعا کر رہا ہے، حالانکہ کچھ بھی کر رہا ہے نہیں. خاص دعا کے مستحق لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، جن لوگوں نے اے اللہ آپ کے دیے ہوئے راستے کی اتباع. وہ کون سا راستہ ہے؟ انبیاء جن کو لے کر گیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے جن کو دیا ہے، ان کے جو خلفاء ہیں انہوں نے کر کے دکھلایا اور دین کی جڑوں کو مضبوط کر کے گئے. اس طرح اتنا مضبوط کیا کہ دین کے دشمن مر گئے، ان جڑوں کو اکھاڑتے مر گئے مگر وہ کہیں نہیں جائے. ہمارا ایمان ہے کہ نہ اکھڑیں گے. بڑی بڑی طاقتیں اٹھی ہیں اور انہوں نے اسلام کی جڑوں کو اکھاڑنا چاہا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. لوگ چاہتے ہیں اسلام کے دشمن کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونک مار کر بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اللہ انکار کرتا نہیں نہیں نہیں، نور خدا کے دین کا پورا ہو کر رہے. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. چل رہا ہے اسی طریقے پر دنیا کے اندر 1400 سال سے اسی نشیب و فراز کے اندر چلتا رہے گا. میرے بھائی توبہ کی توفیق جس کسی کو ملے وہ بہت بڑی عظیم چیز ہے. مگر توبہ یہی نہیں ہے کہ کرنے پر ہاتھ مارنا، مسجد کے اندر توبہ کرنا اور باہر آ کے پھر وہی کام شروع کر دینا. نہیں، جن گناہوں پر اپنے نظر ہے رو کر اللہ سے مانگتا ہے اللہ معاف فرما دیجیے، اب نہیں کروں گا، خیر کی توفیق عطا فرما دیجیے. یہ آیت کا مقصد ہے اور الفاظ بتا رہے ہیں آیت کے، جس کے اندر توبہ کرنے والوں کا ذکر ہے. مطلب ہے جو گناہ ہو گئے اب نہیں کروں گا. اسی لیے لفظ لیا فاغفر للذین تابوا. اے اللہ جو مسلمان مومن اہل ایمان توبہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. دلیل اگلا جملہ ہے واتبعوا سبیلک. توبہ کرتے ہیں اور آپ کے بھیجے ہوئے راستے جس کو انبیاء لے کر کے آئے ہیں اس راستے کی اتباع کرتے ہیں.
ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ میرے بھائی، ہم اپنے غریبان میں منہ ڈال کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک سارے اپنی کرتوت ہر آدمی جانتا ہے۔ اللہ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کریں، اے اللہ ہو گئی غلطی، اب معاف فرما دیجیے، اور اب نہیں کریں گے۔ جس راستے کو نبی لے کر آئے ہیں اسی کے اوپر رسی کو پکڑ کر کے زندگی کو گزاریں گے، جیسے صحابہ کی زندگی تھی۔ تو یہ توقع ہے کہ اللہ تعالی اپنے کرم، عنایت اور وہ رحمت عامہ جو برس رہی ہے بارش کی طرح سے، ہم گناہ گار بھی اس کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور معاف فرما کر کے ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری مغفرت فرما دے، شفاعت آپ کی عطا فرما دے، اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی